السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی۔ اچھا، کافی سارے جو کمنٹس ہوتے ہیں، موسٹلی کمنٹس یہی ہوتے ہیں کہ پلیز وائس اوور کیا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرا جو دوسرا آن گوئنگ ناول ہے وہ بھی میں وائس اوور کے ساتھ ہی اپلوڈ کر رہی ہوتی ہوں، تو یہاں پہ کچھ ایشوز ہیں جس کی وجہ سے پراپر میں وائس نہیں کر پاتی ہوں۔ جب پاسبل ہوتا ہے میں ضرور وائس کے ساتھ ہی اپلوڈ کرتی ہوں، اور جب وائس کے ساتھ نہیں کرتی تو میں مینشن ضرور کرتی ہوں کہ یہ ایپیسوڈ جو بغیر وائس کے آ رہی ہے یہ وائس کے ساتھ بھی آئے گی، ٹھیک ہے؟ جس کے لیے جو ایزی ہو وائس میں سننا یا بغیر وائس کے، وہ دونوں کے لیے اویلیبل ہوگا۔ باقی اگر میں وائس کروں گی، کیونکہ بہت زیادہ ڈیمانڈ صرف وائس کی ہوتی ہے، تو اگر میں وائس کروں گی تو اس کے لیے آپ کو مطلب ڈیلی ایک ایپیسوڈ ملا کرے گی، جیسے عشق اعظم کی ہو گئی، ذیحال مسکن کی ہو گئی، کیونکہ بغیر وائس کے تو میں 2-3 ایپیسوڈ ایک ایپیسوڈ بنا کے آپ لوگوں کو دے دیتی ہوں، بٹ وائس میں تو ایسا نہیں کر سکتی ہوں نا۔ وائس کرنے کے لیے پھر بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوگا، جو کہ مجھے ایک دن میں اپنے دونوں چینل مینیج کرنے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں مجھے اپنی اسٹڈی مینیج کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیٹس وائی آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ایپیسوڈ ملے گی وائس کے ساتھ۔ چھوٹی سے تو خیر نہیں ہے، پہلے بھی مطلب آپ لوگوں کو پوری ایپیسوڈ ملا کرتی، اس پہ جو چینل ڈیلیٹ ہو گیا ہے، بڑا افسوس ہے مجھے آج بھی اس کا، لیکن خیر الحمدللہ سے پھر سے کھڑے ہو گئے، اللہ پاک کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ ماروی نے گلا کھنکار کر دونوں کو متوجہ کرنا چاہا، لیکن ملالہ تو یوں تھی جیسے اب رو دے گی، جبکہ زنور خاموش تھا۔ عمر صاحب نے چاہے ہر چیز کی آزادی اپنے بچوں کو دی تھی، لیکن کبھی ماں باپ کے سامنے بدتمیزی کرنے پر ان کو بڑھاوا نہیں دیا تھا، بلکہ الٹا اس کو ڈانٹ دیتے تھے۔ میں نے ایک مووی دیکھی تھی جس میں ایک لڑکی کے ماں باپ مر جاتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں رہتی ہے۔ وہ اس کی رشتہ دار اس کی شادی کسی انجان شخص سے کر دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ اسے یتیم سمجھ کر بہت مارتے ہیں اور سارے گھر کا کام کرواتے ہیں، اسے اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ لڑکی خودکشی کر لیتی ہے۔ اس کی بات پر سب نے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھا، جو باقاعدہ منہ کے ویسے خطرناک ایکسپریشن کر بتا رہی تھی جیسے سامنے ماروی عمر بیگ نہیں، کوئی بڑی اسکرین پر تھرل مووی چل رہی ہو۔ آئے ہائے، اچھا بولو لڑکی، کیوں یتیم ہے ہماری ملالہ؟ ہم ہیں نا اس کے ماں باپ۔ فروا اس کی بات پر یک دم تڑک کر بولی، سگے نہیں ہیں۔ ماروی نے سگے لفظ پر زور دیتے کچھ باور کروایا، اور یہ تو ہمیں پتہ ہے نا ملالہ ہمارے ساتھ کیسے رہتی ہے، ان کو تھوڑی پتہ ہوگا۔ اس لڑکی کے ساتھ جو ہوا اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، کیا پتہ ملالہ بھی نہ بتائے، کیونکہ سگے ماں باپ نہیں ہے نا۔ اور ایک دن ہمیں بند تابوت میں ملالہ کی لاش ملے۔ آنکھیں پھاڑ کر اپنی بات پر وہ سب کو خوف میں مبتلا کر گئی۔ ملالہ خود کو سچ میں بند تابوت میں محسوس کرتی لمبی لمبی سانسیں لینے لگی، جیسے ابھی اسے کسی نے اس تابوت میں بند کر دیا ہو۔ لیکن فروا اور عمر اس کی بات پر واقعی سوچنے لگے تھے، اگر ایسا ہو گیا تو عمر صاحب کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ اور ایک لڑکے نے پسند کی شادی کر لی تھی، اس کی بیوی کو اس کے ماں باپ پسند نہیں آئے تھے، آئے دن ان کے جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک دن تنگ آ کر اس لڑکی نے اپنے ہی ساس سسر کو کھانے میں زہر دے دیا، جس سے دونوں مر گئے۔ اس کی اس بات پر فروا اپنے سامنے رکھی پلیٹ کو دور کھسکاتے ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔
جبکہ زنور اور ملالہ تو دونوں حق دق سے اس فلم کو دیکھ رہے تھے، اور وہ لڑکی جیل چلی گئی اور اس کے پیچھے وہ لڑکا پاگل ہو کے گلیوں میں میرے جیسے معصوم بچوں کو پتھر مارنے لگا۔ تو تم یہ باتیں یہاں کیوں بتا رہی ہو لڑکی؟ فروہ غصے سے ٹپٹنے والے انداز میں بولی۔ پہلی بات ملالہ کے لیے تھی اور دوسری بات زنور بھیا کے لیے۔ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ ہوا تھا دھماکہ عمر سمیت سب پر۔ زنور تو یوں تھا گویا بدن کاٹو تو لہو نہیں۔ عمر صاحب غصیلی نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ نہیں نہیں بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ مارے ہکلاہٹ کے وہ ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہا تھا، ایسے اس آفت نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ زنور، تم نے کسی کو پسند کر لیا؟ فروہ تو تقریباً رو دینے کو تھی۔ نو ممی، میرے LED کی قسم، یہ سچی میں کسی کو پسند کرتے ہیں۔ بہت چالاک ہے وہ لڑکی، میں نے خود اپنے پیارے پیارے سے کانوں سے سنا ہے اس کو۔ توبہ، اتنی تیز! کھانے میں زہر کیا ملا کر دے گی؟ وہ تو سیدھا صرف زہر ہی دے گی۔ وہ باقاعدہ سر نفی میں ہلاتی اپنا سینڈوچ دانتوں سے کترنے لگی۔ دوسری جانب زنور کو اٹھ کر اپنی ماں کو سینے سے لگا کر چپ کروانا پڑا تھا۔ ملالہ کو تو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کرے کیا اور کیا کہے۔ میں تو کہتی ہوں ملالہ کو بھی کہیں نہ بھیجیں اور نہ کسی کو لے کر آئیں۔ ملالہ کی زنور بھیا سے کر دیں، نہ کوئی آئے گی نہ کوئی جائے گی۔ اب کی بار فروہ رونا بھولتی ساکت سی ماروی کو دیکھنے لگی، جو آنکھیں پٹپٹاتے ایسے بن رہی تھی جیسے مرضی آپ لوگوں کی، میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ اتنا سب کہہ کر بھی ہاں یہ ٹھیک ہے، ملالہ کی زنور کے ساتھ کر دیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی عمر صاحب سے مخاطب ہوئی۔ لیکن ممی، بھیا تو 23 سال کے ہیں نا؟ ماروی نے جیسے یاد دلایا۔ تم چپ کرو، اتنا بھی چھوٹا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یہ کسی کو میرے سر پر لا کر بٹھا دے، مجھے زہر دلوا دے، میں اس کی ملالہ سے کر دینا چاہتی ہوں۔ اپنا حتمی فیصلہ سناتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب تو یہی ہونا تھا۔ عمر صاحب کب ان کے آگے بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس ہفتے دونوں کی منگنی کر دیں گے اور مہینے کے آخر میں شادی۔ عمر صاحب کی اس بات پر سب سے زیادہ ماروی اچھل کر پڑی تھی۔ ان کے اتنے رشتہ دار نہیں تھے، چند گنے چنے، کیونکہ عمر بیگ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ اب یہ میرے بھائی کی شادی ہوگی، یاہو! وہ خوشی سے اچھلتی اٹھ کر عمر صاحب کے گلے میں ہاتھ ڈال گئی۔ اسے خوش دیکھ وہ بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ ملالہ اپنی شادی کا سنتے شرم سے سرخ ہوتی اوپر کمرے میں بھاگ گئی۔ فروہ زنور کو غصیلی نظروں سے دیکھتی چلی گئی۔ زنور، تم ایسے نکلو کہ مجھے امید نہیں تھی۔ عمر صاحب اسے دیکھتے افسوس سے بول کر سر جھٹک گئے۔ سوری بابا، اب آپ جو بولیں گے میں وہی کروں گا۔ بولتے وہ بھی اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ عمر اپنے دونوں بچوں کی محبت دیکھ سکون سے آنکھیں موند گئے۔ پیچھے کھڑے زنور نے ماروی کے گال پر چٹکی کاٹتے صرف ہونٹ ہلا کر تھینک یو بولا، جسے وہ شاہی انداز میں سر خم کرتی
قبول کر کر جلدی سے اوپر بھاگ گئی، جہاں ملالہ اپنے بیڈ پر بیٹھی تیز تیز دھڑکتے دل کو قابو کر رہی تھی۔ سامنے ماروی کو دیکھ وہ مزید مسکراہٹ گہری کرتی شرم سے سرخ ہو گئی۔ ہائے میری بہن! وہ خوشی سے ایک دم اس کی طرف لپک بھی نہ سکی۔ ملالہ خود اٹھ کر اس کے پاس آتی اسے گلے لگا گئی۔ دونوں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ ماروی، تم نے آج مجھے بچا لیا۔ وہ روحان سی ہوتی مزید اسے خود میں بھینچ گئی۔ وہ کیسے خود بول دیتی کہ وہ زنور کو پسند کرتی ہے۔ وہ احسان فراموش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ بات ماروی جانتی تھی کہ وہ خود نہیں بولے گی، تب ہی اسے اتنی ایکٹنگ کرنی پڑی۔ اپنا تھینک یو اپنے پاس رکھو، وقت آنے پر تم بھی میری ہیلپ کرو گی، ہے نا؟ وہ پیچھے ہوتی ایک امید سی لیے پوچھ رہی تھی۔ ملالہ اسے دیکھتی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنا آپ ایک کڑے امتحان میں لگا تھا۔ وہ کیسے اپنی خوشی کے لیے ماروی کی زندگی خراب کر سکتی تھی؟ اس کا دل نہیں ہوتا تھا مطمئن روحیل کو لے کر۔ بولو نا ملالہ، اسے خاموش دیکھ پھر پوچھنے لگی۔ میں وعدہ نہیں کروں گی، لیکن ایک بات، میں تمہارے لیے بہتر کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس کی یہ بات ماروی کے لیے کافی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی روحیل اس کے لیے بہتر چوائس ہے۔ کیا بہترین نہیں تھی؟ یہ کیسے لگی پاگل لڑکی؟ اینا اسے لنگڑا کر چلتے دیکھ دکھ اور غصے کی ملی جلی سی کیفیت میں پوچھنے لگی۔ اس کو مجھ سے پیار تھا، اس لیے آ لگی۔ تمہیں مسئلہ؟ اگر سہارا نہیں دے سکتی تو زبان بھی بند رکھو۔ اس کی بک بک سنتے ماروی عاجز آتی بول کر اس کے ہاتھ پیچھے جھٹک گئی۔ لیکن یہ سب ہوا کیسے بتاؤ تو؟ اس کے اتنے اصرار پر ماروی قریبی بینچ پر بیٹھتی اسے ساری بات بتاتی چلی گئی، جسے سن کر اینا کی آنکھیں پھٹی۔ اس سے زیادہ پیچھے کھڑے یہ ساری باتیں سنتے روحیل کو دیکھ اسے جھٹکا لگا، جو شدید غصے کے عالم میں مٹھیاں بھیجے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ روحیل، اس کے منہ سے بے ساختہ اس کا نام پھسلا۔ ماروی نے کرنٹ کھا کر مڑتے پیچھے دیکھا۔ روحیل اسے چھوڑ کر لمبے ڈھینک بھرتا اندر کی جانب چلا گیا۔ روح میری بات سنو! اسے اتنے غصے میں جاتے دیکھ ماروی اپنی چوٹ بھولتی اس کے پیچھے لپکنے ہی لگی تھی کہ درد کی شدید لہر پورے بدن میں دوڑتی واپس سے بینچ پر آ بیٹھی۔ تم کیوں اٹھ رہی ہو؟ بیٹھو، میں دیکھتی ہوں۔ اینا اسے حوصلہ دیتی خود روحیل کے پیچھے بھاگی گئی۔ ماروی وہیں بیٹھی دل ہی دل میں دعا کرتی رہی کہ وہ ارزم کو کچھ نہ کہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ روحیل ارزم کو کچھ کہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرے، کیونکہ اس میں بھی اسے روحیل ہی پٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ کیونکہ ارزم تاشفین آفریدی اس سے نہ صرف عمر میں بڑا تھا بلکہ جسامت میں بھی اس کے آگے روحیل بچہ معلوم ہونے والا تھا۔ روحیل سکندر شاہ کے پاس چہرے کی خوبصورتی تھی، لیکن ارزم تاشفین آفریدی کے پاس چہرے کی خوبصورتی کے ساتھ قیامت خیز ٹھوس جسامت تھی۔
جس کے باعث وہ سب کو اپنی طرف کرتے رہنے پر مجبور کر جاتا تھا۔ کوئی بھی اسے ایک بار دیکھتا تو بار بار مڑ کر تب تک دیکھتا رہتا جب تک وہ خوبرو جاذب نظر دکھنے والا شخص نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتا۔ وہ یہ سب بیٹھی سوچ ہی رہی تھی جب اپنے پیچھے سے کسی کی بھاری خوبصورت آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے مڑ کر اپنے پیچھے دیکھا، وہی کھڑا تھا جو اس کے سامنے نہ ہو کر بھی دھیرے دھیرے اس کے حواسوں پہ سوار ہو رہا تھا۔ کیسے ہیں پاؤں اب؟ ارزم نے آگے آتے دھیمی نرم آواز میں پوچھا۔ اس کی نظریں ماروی کے پیر پر تھی۔ ٹھیک ہے، سرسری سا جواب دیتے وہ سر جھکاتی اپنے ناخن چبانے لگی۔ اسے رہ رہ کے ارزم اور روحیل کے آمنے سامنے ہونے کا خوف ستائے جا رہا تھا۔ دماغ کم کھاتی ہو جو ان کی بھی کسر رہ گئی؟ اسے ناخن چباتے دیکھ سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ ماروی جھٹ سے سر اٹھاتی اسے گھورنے لگی، لیکن یہاں ان کا رشتہ استاد اور شاگرد کا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان کے حملے نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تمہاری میڈیسنز رہ گئی تھی میری گاڑی میں، ٹائم سے لے لینا، درد کم ہو جائے گا۔ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ اس کی جانب بڑھاتے بے حد نرم لہجے میں بولا۔ ماروی صرف دیکھتی رہ گئی۔ اس کے اس انداز سے دیکھنے پر ارزم نے تیکھی نظروں سے گھور کر اس لڑکی کو دیکھا جو کبھی تو چپ ہی نہیں ہوتی تھی اور کبھی اتنی خاموش کہ سامنے والے کو اس کے گونگے ہونے کا خدشہ لاحق ہونے لگے۔ ارزم اس کی میڈیسنز اس کے قریب جھکتا بینچ پر رکھتے خود آگے بڑھ گیا۔ ماروی اسے دیکھتی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے ایچ او ڈی کے آفس میں داخل ہوا تھا، جو لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کرنے میں مصروف تھے۔ روحیل کو ایسے آتے دیکھ وہ ایک دم اپنی کرسی سے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ روحیل نے ان کو کندھوں سے دھکیل کر واپس پیچھے کرسی پر بٹھاتے ایک پیر کرسی کی ہتھیلی پر ٹکا دیا۔ ایچ او ڈی خوف زدہ سی نظروں سے اس شیطان کو دیکھ رہے تھے جو غضبناک نگاہوں سے ان کو مار رہا تھا۔ کہا تھا نا، میری محبت کی طرف ایک آواز بھی اٹھی تو سب سے پہلے تیری آواز بند کروں گا۔ سمجھایا تھا نا؟ وہ قہر بہار نگاہوں سے دیکھتے ان پر خون اشام انداز میں دھاڑتا ان کے خوف میں مزید اضافہ کر گیا۔ کیا ہوا روحیل بیٹا؟ وہ اٹکتے ہوئے بمشکل آواز میں پوچھنے لگے۔ تیرے ایک پروفیسر نے میری گرل فرینڈ کے گھر کمپلین کال کی۔ تیری ہمت کیسے ہوئی؟ غصے سے دھاڑتے ساتھ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ساری چیزیں نیچے پھینک ڈالی۔ وہ کوئی جنونی لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ جنونی تھا۔ کون سے پروفیسر نے؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ تو پتا کرے گا۔ پتا کر اس سے پہلے وہ میرے ہاتھ لگے۔ اسے یہاں سے نکال، ورنہ میں اس سمے تجھے بھی اس دنیا سے نکال دوں گا، سمجھا؟ وہ انگلی اٹھا کر درستگی سے وارن کرتا ان کا خون تک خشک کر کے۔ وہ سر تیزی سے ہاں میں ہلانے لگے۔ روحیل ضبط سے یہاں وہاں چکر کاٹتے آخر میں ریک میں رکھی ساری کتابیں وہیں زمین بوس کر گیا اور آخری کڑی سخت نگاہ ان پر ڈالتے باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ایچ او ڈی نے سکھ کا سانس لیا تھا جو ان کی موجودگی میں بند تھی۔ انہوں نے اپنا فون اٹھاتے ایک شخص کو کال کی
اور خاصی شدید طیش کے عالم میں اسے اپنے آفس میں بٹھایا۔ وہ کرسی پر پاؤں رکھے بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے پاؤں پر کسی کے نرم لمس کا احساس ہوا۔ وہ بدک کر اپنا پاؤں پیچھے کرنے ہی لگی تھی کہ روہیل نے سختی سے اس کا پاؤں پکڑ لیا اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھ سب خاموش ہو گئے تھے۔ روح یہ ٹھیک ہے، وہ ہکلاتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، لیکن اس نے ماروی کو وہیں خاموش کروا دیا۔ سب میں ایک دم فسوخیزی سی چھا گئی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ چھپا کیوں رہی تھی؟ اس کا لہجہ نہ سخت تھا نہ نرم۔ ماروی کو بے اختیار اس سے خوف آیا۔ زیادہ چوٹ نہیں؟ وہ کچھ بولنے والی تھی کہ اس کے منہ سے زبردست کراہ نکلی۔ روہیل نے اس کے پیر پر رکھے ہاتھ سے وہیں اس کا پیر دبا دیا تھا۔ یہ زیادہ نہیں ہے؟ اسے تم کم کہہ رہی ہو؟ وہ غصے سے مزید اس کے پیر پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیتے اسے کراہتے رہنے پر مجبور کر گیا۔ ماروی درد کی شدت کے مارے رونے لگی تھی۔ باقی سب پر تو جیسے سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ رو میرا پیر، وہ روتی ہوئی اسے احساس کروانے لگی، لیکن اس جنونی انسان کا تو جیسے غصہ ہی کم نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہارا پیر میری جان، کوئی کیسے تمہیں تکلیف دے سکتا ہے؟ میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ پیر چھوڑتے اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھتے۔ ماروی کا سر اپنے کندھے پر ٹکا گیا۔ ماروی اسے کیسے بتاتی؟ پہلے اتنا درد نہیں تھا، لیکن اب ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی روہیل کو واقعی اس کی فکر تھی۔ کیا محبت کرنے والے واقعی اتنے جنونی ہوتے ہیں؟ سب نے ستائشی نظروں سے ان دونوں کا خوبصورت کپل دیکھا۔ ایک بار وہ مجھے مل جائے جس نے تمہیں یہ تکلیف دی، آئی سویئر زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ماروی کے بال دھیرے دھیرے سہلاتے وہ ضبط سے دانت بھینچ کر بولتے۔ سامنے ایک نقطے پر نگاہیں گاڑ گیا۔ ماروی اس کی محبت دیکھ رونا بند کرتی اب بس سوں سوں کر رہی تھی، اور اپنے اس عمل سے وہ کوئی چھوٹی کیوٹ بچی لگ رہی تھی۔ کہا بھی تھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، وہ لوگ پڑھنے نہیں آتے، بس عشق معشوقی یا غنڈہ گردی کرنے آتے ہیں، لیکن تم نے پھر بھی اس لڑکی کے گھر کال کر دی، کیوں؟ ماں ضبط سے مٹھیاں بھیجے سامنے مطمئن بیٹھے ارزم کو دیکھ گرلا رہا تھا، لیکن وہ تو ایسے پرسکون بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج وہ لیٹ آیا تھا کیونکہ آنکھ اس کی لیٹ کھلی تھی۔ اسی بات کی حیرت اسے اتنی تھی کہ وہ ماس کی باتوں پر بھی ٹھیک سے غور نہیں کر پا رہا تھا، جو بیچارہ ابھی ابھی HOD سے باتیں سن کر آیا تھا، کیونکہ ارزم تاشفین آفریدی کو یہاں پروفیسر کی جاب دلوانے والا بھی یہی تھا۔ تم سن رہے ہو یا نہیں؟ اسے خاموش ساکھ گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ وہ دانت بھینچ کر استفساریہ پوچھنے لگا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے وہ سوال کر گیا، جسے سنتے معاذ حیران سا ہاتھ کھڑے کیے اس عجیب شخص کو دیکھنے لگا جس کے آگے وہ پچھلے 10 منٹ سے بول رہا تھا، اور وہ آخر میں کیا پوچھ رہا تھا؟ معاذ کا دل چاہا اس ڈھیٹ کا سر پھوڑ دے۔ تمہاری کون سی محبوبہ چھوڑ کر چلی گئی جو تم اس کے خیالوں میں اتنا کھو گئے کہ میری بکواس بھی نہیں سنی؟
جب بول ہی دی بکواس تو غور کیوں کروں؟ اس کے ڈٹائی بھرے جواب پر معاذ اسے بس دیکھتا رہ گیا۔ کیا اس کا کچھ ہو سکتا تھا؟ اچھا بتاؤ، کیا ہوا؟ اتنے بھرے بیٹھے کیوں ہو؟ اب وہ سنجیدہ ہو کر پوچھ رہا تھا۔ معاذ اسے HOD کے ساتھ ہوئی ساری باتیں رٹّو طوطے کی طرح بتاتا چلا گیا، جسے سن کر معاذ ایک دم سے سیدھا ہوا اور آئی برو سکیڑ کر مزید غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ سب تمہیں HOD نے کہا؟ وہ بے یقین سا پوچھ رہا تھا۔ معاذ سرس بات میں ہلاتے پیچھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ شکل ایسی تھی جیسے ابھی تازہ تازہ بیوہ ہوا ہو۔ کیسے نہ بنتی؟ یہ جاب معاذ کے لیے اس کا ذریعہ روزی تھی، جبکہ ارزم کے لیے محض ایک انٹرٹینمنٹ، یا خود کو بدلنے کی ایک اور کوشش، اپنی تنہائیوں سے نکلنے کی۔ وہ تنہائیاں جو اس کے اندر کی شخصیت کو کھا گئی، اس سے اس کی مسکراہٹ تک چھین گئی۔ وہ تنہائی، ورنہ وہ کبھی ایسا نہ تھا کہ وہ یہ جاب کرتا۔ وہ اپنا موبائل اٹھاتے لمبے ڈھینگ بھرتا نکل گیا۔ معاذ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کہاں گیا ہے۔ وہ لمبی سانس خارج کرتے اپنی بک اٹھاتا کلاس میں چلا گیا۔ آج تو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا کسی کلاس میں جانے کا، لیکن کیا کرتا، اس کی مجبوری تھی۔ روہیل، چلتے ہیں نا کلاس میں؟ وہ کب سے سب کے بیچ بیٹھی سب کو ہنسی مذاق کرتے دیکھ رہی تھی، جب آخر میں عاجز آتی بول پڑی۔ روہیل اس کے قریب بیٹھے سب سے محو گفتگو تھا۔ تم چپ کر بیٹھو، پیر دیکھو، ہے تمہاری حالت پڑھنے والی؟ گھر والوں نے تمہیں آنے کیسے دیا؟ مجھے ان سب پر غصہ آ رہا ہے۔ میری امانت کا صحیح خیال نہیں رکھ رہے وہ۔ آخر میں اس کا لہجہ یکدم شریر ہوا تھا۔ ماروی اس کے چہرے کی جانب دیکھتی رہ گئی۔ وہ کبھی کبھی اتنا پیارا لگتا تھا، لیکن کبھی کبھی ماروی کو اس سے خوف سا آتا تھا۔ میں تمہارے لیے آئی تھی، وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں بول گئی۔ روہیل اس کی آنکھوں میں جھانکتے اپنا سانس تک روک گیا۔ دونوں کے دل اتنے قریب ہونے پر بے اختیار دھڑکے تھے۔ روہیل وہیں سے تھوڑی آگے ہوتے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنے ہی والا تھا کہ ماروی ہوش میں آتی فوراً سے چہرہ موڑ گئی۔ اس کے شارٹ پر سب نے ہونٹ گول کرتے او کی آواز کی، جس پر روہیل کو شدید غصہ آیا تھا۔ تم ایسے چہرہ کیوں موڑ لیتی ہو؟ وہ ضبط کرتے لہجے کو قدرے نارمل رکھتے پوچھ رہا تھا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، وہ ہکلاتی بمشکل بولی۔ کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ اس کے سوال پر ماروی نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ کس وقت یہ بات پوچھ رہا تھا؟ کرتی ہوں، مارے حیرت کے صرف یہی بول پائی۔ تو دور کیوں بھاگتی ہو؟ میرا قریب آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ وہ ماروی کی شہد رنگ آنکھوں میں جھانکتے شریر لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ماروی کو سمجھ نہیں آئی کیا جواب دے۔ روہیل اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے انگوٹھا اس کے گال پر رب کرنے لگا۔ جب محبت ہے تو ہچکچاہٹ کیوں بیبی؟ یہ دوری کیوں؟ ہاں؟ بولتے ہوئے اس کی آواز شدتوں سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ سب اس رومانٹک پل کو بھرپور انجوائے کر رہے تھے۔ ان کا کپل سب کا ڈریم کپل تھا۔ کیسے نہ اس کے اس پل کو انجوائے کرتے؟ یہ سب
روہیل کو اپنے قریب ہوتے دیکھ وہ بری طرح سے گھبراتی، ٹھیک سے بول تک نہیں پا رہی تھی۔ دل تھا کہ خوف سے سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا، لیکن کوئی بھی محبت کا احساس محسوس کرنے سے جیسے قاصر تھا۔ سب جائز ہے میری جان، محبت میں سب جائز ہے، وہ بھاری آواز میں بولتا، اپنے دہکتے لب ماروی کے پنکھڑی سے لبوں کے قریب لے گیا۔ سب کے دل رک گئے، سب ان کے لمس کے ایک ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگے۔ یہ بہت مشکل تھا، یہ انتظار۔ ہر لڑکا لڑکی اس منظر کو دیکھ اپنے جذباتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے لب قریب آ چکے تھے۔ ماروی آنکھیں بند کیے کانپتی ہوئی یہ سب ہونے دینے لگی۔ اس کے ذہن میں یہی سب الفاظ گونج رہے تھے، محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ ماروی کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتا، وہ بے اختیار روہیل کو خود سے پیچھے کر گئی۔ اس کے دل نے رضامندی نہ دی اسے محبت ماننے میں، وہ اسے ہوس کے علاوہ اور کچھ نہیں مان رہا تھا۔ ماروی روہیل کو پیچھے دھکیلتی، اٹھ کر لڑکھڑاتے قدم اٹھاتی، چیزوں کا سہارا لے کر وہاں سے باہر نکل گئی۔ اور روہیل، اتنی بری ناکامی! پیچھے کھڑے اسد نے باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا تھا، جس پر روہیل کا خون یکدم کھول اٹھا۔ ایک کس نہ دے سکی، وہ ڈھنڈورا پیٹ رکھا ہے محبت کا، اس سے اچھی تو میری گرل فرینڈ ہے۔ اتنا یقین رکھتی ہے کہ کل رات میرے اپارٹمنٹ تک میں رکی تھی، اور یہاں دیکھو۔ وہ زوردار کہکا لگاتے روہیل کا پارا مزید ہائی کروا گیا۔ سب اس کی بات پر ہنستے آپس میں سرگوشی کرنے لگے۔ روہیل نے ایک جھٹکے میں آگے آتے اسے کالر سے دبوچ کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، سمجھا تو؟ اس کے منہ پر گرلاتے وہ سب کی ہنسی اڑن چھو کروا گیا۔ یہ محبت ہے جس میں یقین نہیں؟ وہ اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ ان برگر بچوں کی محبت یہیں تک تھی جس میں یقین جسم تک رسائت حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ وہ کیا جانے محبت روح سے ہوتی ہے، اور اس کا یقین صرف 3 لفظوں سے ہوتا ہے۔ اسی کی اہمیت ان سب کی نظروں میں کچھ نہیں تھی۔ روہیل اس کی بات پر غور کرنے لگا تھا۔ وہ ایک پروفیسر سے آنے والے فیسٹیول کی ڈسکشن کرتے اپنے آفس میں آ رہے تھے، جب سامنے اپنی پاور چیئر کا رخ دوسری جانب مڑے دیکھ یکدم سٹک ہوئے۔ وہ چیئر ہل رہی تھی جیسے اس پر کوئی بیٹھا ہو۔ کون؟ وہ اسے روہیل کی موجودگی سمجھتے ہکلا کر پوچھنے لگے۔ جب ان کے سوال پر کرسی پر بیٹھا شخص ایک ادا سے ان کی جانب مڑا، جسے دیکھ HOD کی آنکھیں پھیلنے شروع ہوئی۔ وہ روہیل نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا جس کی رعب دار شخصیت ہی ان پر سحر طاری کر گئی تھی۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو 50 کمنٹس کا ٹارگیٹ اور 500 لائکس کا ٹارگیٹ آپ لوگ پورا کرتے ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بھی وائس اوور کے ساتھ آئے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔